میں اپنے پاگل دیور کو اپنے ساتھ سلاتی تھی، لیکن جب میں اٹھتی تو میری ٹانگیں بہت زیادہ درد کر رہی ہوتی تھیں۔ ایک رات میں نے نیند کا بہانہ کیا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب دیکھا کہ دیور نے میری ٹانگیں۔ میرا نام فرح ہے، میری عمر اس وقت 34 سال ہے۔ 26 سال کی عمر میں میری شادی اسد کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں ٹوٹل 4 ہی لوگ ہوتے تھے: اسد، اس کا چھوٹا بھائی علی، میری ساس اور میں۔ ساس کو کینسر تھا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور میرا دیور علی دماغ سے پاگل تھا، اسے دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی۔ میرے شوہر سعودی عرب میں کام کیا کرتے تھے تو وہ زیادہ تر وہیں پر رہتے تھے۔ 2 سال کے بعد 2 مہینے کی چھٹی کے لیے پاکستان آتے تھے اور پھر وہیں واپس چلے جاتے تھے، کیونکہ یہاں پر اس طرح کے حالات نہیں تھے کہ ہمارا گزر بسر ہو سکے۔ اس لیے میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے خود کو بہت اکیلا محسوس کیا تھا۔ اب شوہر کے جانے کے بعد دیور ہی میرے پاس ہوا کرتا تھا۔ اس کو سنبھالنا، اس کے سارے کام کرنا اب میری ہی ذمہ داری تھی۔ اب میں شوہر کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کا ایک لوتا بھائی تھا جس کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہی عائد ہوتی تھی۔ اب شوہر اگر اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھتا تو لوگ اسے کیا کہتے؟ اس لیے شوہر کے جانے کے بعد دیور کو سنبھالنا میرے اوپر ہی آتا تھا۔ میں دیور کا خیال رکھا کرتی تھی، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ میرا دیور پاگل تھا، اس لیے وہ ساری رات جاگتا رہتا تھا، اور دن میں اس کو ہم باندھ کر رکھا کرتے تھے۔ اگر وہ کہیں گھر سے باہر نکل جاتا تو سارا دن گھر واپس نہیں آتا تھا۔ اس لیے پھر میں اکیلی عورت کیا کرتی؟ شوہر کو بتائے بغیر ہی میں اس کو باندھ دیا کرتی تھی، لیکن جب شوہر کی کال آتی تو میں دیور کو کھول دیتی تھی اور پھر اس کے سامنے دکھا دیتی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے شوہر بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے۔ اب میرا دیور کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا لے، اس لیے زیادہ تر میں اس کو اپنے ساتھ ہی سلاتی تھی۔ میں جب اس کو اپنے ساتھ سلاتی تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو میں کیا کروں گی؟ آخر ہے تو وہ مرد ہی نا۔ لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ بیچارہ تو پاگل ہے، تو یہ کیا ہی کر لے گا۔ لیکن پچھلے کافی دنوں سے میں نے محسوس کیا تھا کہ جب بھی میں سو کر اٹھتی ہوں تو میری ٹانگوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ سونے کے بعد تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ چل رہا ہے۔ ہفتہ 10 دن تو یہی معاملہ چلتا رہا، پھر میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر کو میں نے چیک اپ کروایا تو اس نے بتایا کہ آپ کو اتنی زیادہ محنت مشقت نہیں کرنی چاہیے۔ جب میں نے ڈاکٹر کی بات سنی تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ میں ایسا محنت مشقت والا کون سا کام کرتی ہوں جس سے مجھے اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ میں تو صرف دیور کا ہی خیال رکھتی تھی۔ خیر میں نے اندر ہی اندر سوچ لیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ کام میرے دیور کا ہی مجھے لگتا ہے۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ لیکن میں پچھلے کچھ دنوں سے یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ میرا دیور بھی پہلے سے کافی بہتر دکھائی دے رہا ہے، کہ جیسے وہ خوش رہنے لگا ہے۔ مجھے اس چیز سے بھی بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ مجھے دیور کی حرکات بھی کچھ محسوس دکھائی دے رہی تھیں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں یہ پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ خیر میں نے سونے کا بہانہ کیا اور میں لیٹ گئی تھی۔ دیور کو جب یہ مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ میں سو گئی ہوں تو وہ اٹھا اور مجھے کچھ سنگھانے لگا۔ میں نے آنکھ چرا کر دیکھ لیا، اور جب میں نے اپنی سانس بند کر لی تو دیور کو جب یہ حوصلہ ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں تو وہ اپنا کام شروع کرنے لگا۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹا لیا اور اپنا سارا معاملہ کرنے لگا، کیونکہ جب میں نے دیور کو اس حالت میں دیکھا کہ یہ تو پاگل نہیں ہے، یہ تو صرف بہانہ کر رہا ہے، وہ تو بلکہ
پورا مرد دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ جب میں نے اس کے جسم کو دیکھا تو مجھے واضح معلوم ہو رہا تھا کہ یہ پاگل نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر میرے سونے کے بہانے ناٹک کر رہا ہے۔ پھر میں لیٹی رہی اور مجھے جو پیاس تھی میں نے وہ بجھنے دی۔ دیور نے اپنا کام مکمل کیا اور میرے ساتھ لیٹ گیا۔ جب صبح اٹھی تو دیور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بھابھی آپ بہت اچھی ہیں۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ دیور مجھے کیوں اتنی اچھی کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا دال پانی جو چل رہا تھا۔ خیر میں نے صبح سے دیور سے پوچھ لیا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیونکہ تم پاگل تو دکھائی نہیں دیتے۔ تو پھر دیور نے مجھے بتایا کہ میں آپ کو کالج سے ہی پسند کرتا ہوں۔ میرا نام علی نہیں عامر ہے۔ میں تم سے 2 کلاسیں پیچھے پڑھتا تھا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا، لیکن میرے اندر بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس لیے جب تمہاری شادی میرے بھائی سے طے ہو گئی تھی تو میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، میرے دماغ پر گہرا اثر ہوا تھا۔ لیکن جب شادی ہو کر تم ہمارے گھر آ گئی تو میں نے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں تمہارے ساتھ سونا بھی چاہتا تھا، تو میں نے پاگل ہونے کا ناٹک کیا۔ اب میں مکمل طور پر ٹھیک ہوں، لیکن میں تم سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں۔ دیور کی بات سننے کے بعد میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دی تھی۔ شوہر نے میرے دیور کو گھر سے نکال دیا تھا، نہ جانے اب وہ کہاں پر ہے۔ شوہر مجھے اپنے ساتھ سعودی عرب لے کر آ گئے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔